أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورۃ الجمعہ کی ہے. سورۃ الجمعہ کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ آج صرف ایک آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی اور اسی کے اوپر کلام کیا جائے گا. گزشتہ کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین یعنی اہل عرب کی جانب بھیجا، اور اللہ کے رسول بھی امیوں میں سے ہی تھے کہ ان کو آیتیں سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور اللہ کے رسول یہی فریضے کو انجام دیے، اور وہ لوگ ہدایت پر آئے، اور اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اور باقی بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، لیکن وہ انہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی نبی کی پیروی کرنے والے ہوں گے. یعنی قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب کس کی پیروی کرنے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آگے چل کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. آگے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، خصوصاً علماء یہود کے بارے میں مثال کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. ترجمہ سماعت فرمائیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو تورات اٹھانے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جیسا کہ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ یہودیوں کو تورات دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بن کر آئے، اور ان کے متبعین کو عام طور پر یہودی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہودی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی. اس کتاب کا نام تورات ہے. تو تورات کے اوپر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کو تورات کا علم تھا، تورات کی باتوں کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ اس پر عمل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سے وہ لوگ تھے جو عمل نہیں کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو نبی آئے وہ توریت کی تعلیم دیتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جو سچے متبعین تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر بھی بیان فرمایا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات کو اس کے اندر اس کو تورات دی ہے، ہم نے تورات کو اتارا ہے، ھدی ونور، جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، نبی مطیع و فرما بردار ہوا کرتے تھے، اور اس کا حکم لوگوں کے اندر کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اس کا فیصلہ لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے. للذین یہادوا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو یہودی تھے. تورات کے اندر جو علم تھا، تورات کے اندر جو خزانہ تھا، تورات کے اندر جو احکام تھے،
وہ احکام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کے سامنے بیان کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق۔ والربانیون والاحبار، اور جو ہے ربانیین اور احبار بھی جو ہے اس کا ہی ایسے ہی فیصلہ کرتے تھے، یعنی تورات کے اندر جو حکم ہوتا تھا اسی کے مطابق ربانیین بھی فیصلہ کرتے تھے، احبار بھی فیصلہ کرتے تھے۔ ربانیین کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ ربانیین انہیں کہا جاتا ہے جو یہودیوں کے اندر بڑے شیخ شمار ہوتے تھے، یعنی بڑے عابد، اور احبار سے مراد علماء یہود ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر ترجمہ اس طریقے سے کر دیا ہے کہ یہود کے جو ہے علماء اور مشائخ بھی اسی کا فیصلہ کرتے تھے جو تورات کے اندر حکم ہوتا تھا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور اس بات پر اس لیے کہ ان علماء یہود کو اور ان کے مشائخ کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کتاب کی کیا کریں؟ اللہ کی کتاب کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس بات کے اوپر کیا تھے؟ گواہ بھی تھے۔ تو اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تورات جو ہے یہ کسی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی جو ہے یہودی لوگ جو ہے علماء یہود جو ہے اسی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بگڑ گئے۔ علماء یہود کیا ہے؟ دھیرے دھیرے بگڑ گئے، یہاں تک کہ جو ہے تورات کے اندر وہ رد و بدل کرنے لگے، تورات کو چینج کرنے لگے۔ تورات کے اندر جو حکم تھا، سخت حکم ہوتا تھا اللہ کی جانب سے، اور اس حکم کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے اس جگہ ہٹا کر آسان حکم کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے اندر لکھ دیا کرتے تھے۔ اور جو ہے اسی کو بیان فرمایا گیا نا دوسرے مقام پر کہ جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے اللہ کی آیتوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے واسطے یہ کیا کرتے تھے؟ مسائل کو چینج کر دیتے تھے، جو حق ہوتا تھا اس حق کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال وہ ہے جن کو تورات کا علم دیا گیا، اور پھر جو ہے تورات کا علم دینے کے بعد جو ہے پھر جو ہے تورات کے اوپر یہ عمل نہیں کرنے لگے۔ یہ کس پر عمل کرنے لگے؟ اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کو بیان فرمایا کہ جو علم رکھتا ہو، جانتا ہو، اور جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا ہو، تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ گدھے کے اوپر جو ہے کتابیں لاد دی جائے تو گدھے کو کیا معلوم ہوگا کہ کتابوں کے اندر کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور ان کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ گدھا کو کیا پتا کہ اس کے اوپر جو ہے کتابیں لادی گئی ہے، یا گدھے کے اوپر جو ہے لکڑیاں لادی گئی ہیں، یا اس کے اوپر کوئی اور بوجھ رکھا گیا ہے؟ گدھا کیا جانتا ہے؟ گدھا کو کچھ معلوم نہیں۔ گدھا تو بس اتنا ہی جانتا کہ میرے اوپر کچھ رکھا گیا، کیا چیز رکھا گیا اس کے اوپر گدھا اس کو نہیں جانتا۔ تو یہی مثال بیان فرمائی گئی ان لوگوں کے لیے۔ عام جو ہے اس کے اندر وہ لوگ خاص طور پر مراد ہیں علماء یہود، کہ ان کی مثال جو ہے ایسی ہے کہ جو ہے تورات کے اوپر علم آنے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہیں جیسا کہ جو ہے گدھے ہوں، ان کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں، کہ کتابیں بہت ساری ہے اس کے پاس، علم بہت سارا ہے اس کے بعد، معلومات بہت ساری ہے اس کے بعد، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ لیکن وہ اس پر کیا ہے؟ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو جو ہے اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر بیان فرمایا، علم چنداں کے بیشتر خانی، علم چنداں کے بیشتر خانی، چوں عمل در تو نیست نادانی، کہ علم تو کتنا بھی حاصل کر لے، اگر علم پر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے باوجود اگر اس علم کے اوپر عمل نہیں ہے تو سب سے بڑا کیا ہے؟ جاہل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ العلم بلا عمل کنہر بلا معین، کہ علم کی مثال بیان فرمائی گئی کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ نہر ہو بغیر پانی کے۔ نہر بغیر پانی کے ہو تو جو ہے اچھا نہیں لگتا، اسی طریقے سے علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ آدمی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر مثالیں بیان فرمائی گئی خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی۔ یہ تو یہاں پر مثال اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی بیان کی، لیکن جو ہے اس امت کے علماء بھی اس کے اندر شمار ہوں گے، اس امت کی جانکاری بھی اس کے اندر شامل ہوں گے کہ اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے۔ اگر علم پر عمل نہ ہو اور جو ہے علم ہو اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہو تو ایسی زندگی گزارنے والوں کو کہا جائے گا یہ گدھے کی طرح کیا ہے؟ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علم پر عمل نہ ہو اس کو گدھے سے مثال دی ہے۔ گدھا ایسا جانور ہے، اس کو گدھے سے مثال دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا گیا کہ جو جاننے کے باوجود
تقوی آنے کے باوجود، خشیت آنے کے باوجود جو ہے پھر وہ گمراہ ہو جائے، ان کو اللہ رب العزت نے کتے کے ذریعے مثال دی ہے۔ کس کے ذریعے مثال دی ہے؟ کتے کے ذریعے اللہ نے مثال دی ہے۔ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ہے، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے اس کے رتبے کو بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے اپنے آپ ہی کو کیا کر دیا؟ زمین پر گرا دیا، اپنے آپ ہی کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی کیا کرنے لگے؟ پیروی کرنے لگے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کتے کو اگر ہم بھگائیں تب بھی جو ہے وہ زبان نکالتے ہوئے ہانپتے ہوئے بھاگتا ہے، اور یا چھوڑ دیں تب بھی جو ہے کتا جو ہے اپنی زبان کو باہر نکال کر ہانپتے رہتا ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے نبی آپ جو ہے اس قصے کو بیان کریں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ جو ہے اس سے کیا کریں؟ عبرت کو حاصل کریں۔ اس کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے ایک واقعی کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے قرآن مجید کے، اللہ کے رسول نے جو ہے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا۔ جس کا نام کیا تھا؟ بلعام بن باعورہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا زاہد تھا، بڑا عابد تھا، اور بڑا عبادت گزار شخص تھا، اللہ والا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اثر بھی رکھا تھا کہ جو دعا بھی وہ کرتا تھا وہ دعائیں کیا ہو جاتی تھی؟ بلعام بن باعورہ کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو اسم اعظم بھی عطا فرمایا تھا۔ اسم اعظم اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے جو بھی اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے تھے؟ دعاؤں کو قبول کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مدین کی طرف بھیجا کہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو کیا کرو؟ فلسطین کے علاقے کی طرف، مدین کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو کیا کرو؟ جو جبارین ہیں، جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤ۔ اور جو ہے وہ وہاں پر گئے تو ان کو سیدھی راہ دکھانے کے بجائے یہ انہی کے اندر میں سے ہو گئے۔ یا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بلعام بن باعورہ جو ہے اسی قوم جبارین میں سے تھا، قوم جبارین میں سے تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم بڑی جابر ہو گئی ہے، تم ان سے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر جہاد کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ تو جو ہے بلعام بن باعورہ جہاں پر تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ ان کے سامنے آیا، وہاں کے وزراء لوگ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ بلعام تم تو بڑے عابد ہو، تم جو دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم پر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، اس لیے بلعام تم دعا کرو کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، وہ لوگ برباد ہو جائیں۔ چنانچہ ابتدا کے اندر بلعام بن باعورہ نے کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا۔ کیا کہا؟ پہلے میں استخارہ کروں گا۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ نے استخارہ جب کیا تو اس کو استخارے کے اندر یہ بات کا علم دیا گیا ہے کہ یہ عمل غلط ہے، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، اور جو ہے مجاہدین کے لیے بد دعا وغیرہ نہ کرو۔ بہرحال استخارہ کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو وہ سچے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ دشمنی مول لینا نہیں ہے، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا یہ سنگین گناہ ہے۔ بہرحال لوگوں نے سوچا کہ ان کے سامنے کچھ پیش کیا جائے، تو بتایا جاتا ہے، مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ بہت سارے تحفے تحائف جو ہے بلعام بن باعورہ کے سامنے پیش کیے۔ جب بلعام بن باعورہ کے سامنے بہت سارے تحفے تحائف پیش کر دیے گئے تو وہ تھوڑا سا پگھلنے لگا، اور جو ہے قوم کے لوگ بہت اصرار کرنے لگے کہ ان کے لیے کیا کی جائے؟ بد دعا کی جائے۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو ہے اپنی سواری پر سوار ہو کر آنے لگا کہ جو ہے کچھ پہاڑی کی طرف آنے لگا کہ وہاں سے کیا کریں؟ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو چنانچہ جس سواری پر سوار ہو کر بلعام بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بد دعا کے لیے آ رہے تھے، سواری جو ہے آگے چلنے کے لیے کیا ہے؟ تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ بلعام بن باعورہ اس مقام پر آ گیا جہاں پر آ کر جو ہے اس کو کیا دینا تھا؟ بد دعا دینا تھا۔
بہرحال دنیا طلبی آ گئی تھی، دنیا کی محبت آ گئی تھی، اور اس انعام، اس کی لالچ نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک و تباہ کر دیا۔ بہرحال وہ کیا کرنے لگا؟ بد دعا کرنے لگا۔ کس کے لیے؟ سب سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی کہ اے اللہ تو جو ہے موسیٰ کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ تو جو ہے موسیٰ کا جب وہ نام لینے لگا تو موسیٰ کا نام اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کا نام خود ہی آ رہا ہے کہ بلعام بن باورا کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرنے کے لیے الفاظ نکال رہا ہے تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین کا نام نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کی قوم کے لوگوں کا زبان کے اوپر نام آ رہا ہے کہ اس قوم کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ تو وہ قوم کے لوگ جب اس بات کو سنے تھے بڑے پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا بات ہے؟ تم ہمارے خلاف ہی بول رہے ہو، تم ہمارے خلاف ہی کیا کر رہے ہو؟ جو ہے دعا کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میں جو ظاہر کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف، لیکن آ رہا ہے ہمارے خلاف۔ تو بہرحال یہاں تک کہ جو ہے وہ بد دعا کرنے لگا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے گمراہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بلعام بن باورا گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ اسی کی مثال کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا زاہد تھا، لیکن حقیقت آنے کے باوجود اس پر قائم نہ رہا، گمراہ ہو گیا۔ تو ایسے گمراہ ہونے کی مثال کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتے کی طرح ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بلعام بن باورا کا جو زبان ہے، ان کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی تھی، اور وہ کتے کی طرح کیا ہے؟ ہانپ رہا تھا۔ کتے کی طرح کیا ہے؟ وہ ہانپ رہا تھا، یعنی حق کا جو اس نے انکار کر دیا، اور حق کے ساتھ جو ہے اس نے دشمنی کو مول لے لیا، اور دنیا طلبی کے اندر دنیا کی محبت میں پھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اگر چاہتے تو اس کے ذریعے اگر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے اس کو بلندی عطا کر دیتے، لیکن خود ہی کھائی کے اندر جا کر گر گیا، خود ہی جو ہے ہدایت آنے کے باوجود کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتے کی طرح ہے، کہ کتا کو اگر ہم بھگائیں تب بھی وہ زبان نکال کر ہی ہانپتا ہے، اور نہ بھگائیں تو عام طور پر کتے کی عادت کیا ہوتی ہے عام جانوروں کے مقابلے میں، عام مخلوق کے مقابلے میں، کہ وہ زبانیں نکال کر سانس نہیں لیتے، لیکن کتا کیا ہے؟ اپنی زبانوں کو نکال کر کیا کرتا ہے؟ اندر سانسیں لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہدایت پر ہو اور ہدایت کے باوجود جو ہے حق کو ٹھکرا دے، تو اس کی مثال کو کتے کی مثال کی طرح بیان فرمایا گیا کہ ان کی مثال کیا ہے؟ کتے کی طرح ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ قوم وہ ہیں کہ جو ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، کہ کیا ہی برائی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو ہے خود اپنے آپ پر کیا کرنے لگے؟ ظلم کرنے لگے۔ تو بلعام بن باورا کے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حق تھا، وقت کا ولی تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، اور لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں کراتے تھے، لیکن جو ہے حق سے جو منہ موڑا، ایسی بدتر حالت اس کی ہو گئی کہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا، اور جہنم اس کے لیے کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا جانکار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے تقوی کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے آخری دم تک کیا ہے؟ ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرتی رہنے چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، اور تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو داتا ہے، یقیناً کیا ہے؟ تو داتا ہے، دینے والا ہے۔ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے فضائل کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ دعا بار بار پڑھتا رہے گا تو شریعت کے اوپر جو ہے، شریعت کے احکام کے اوپر اللہ رب العزت قائم رہنے کے جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ مستحکم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے بار بار پڑھتے ہی رہنی چاہیے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا ہے کہ علم کتنا بھی آ جائے، اگر اس علم کے اوپر عمل نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گدھا ہو، اس کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں لاد دی گئی ہو، تو گدھے کی طرح مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا اس سے بری مثال ان لوگوں کے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کے کیا ہے؟ جھٹلاتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ جو ہے ان کو حق معلوم تھا،
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے معلوم تھا، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے، جو علماء یہود تھے، جو تورات کے جاننے والے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں اور یہ حق نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ ان کو جھٹلاتے تھے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اس سے بری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو بھی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو عام طور پر دیتے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو ہدایت کے طلبگار بھی ہیں، جو ہدایت کے طلبگار نہ ہوں اور ہدایت معلوم ہونے کے باوجود ہدایت سے وہ دور بھاگ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس یہ اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ماں بقیہ جو ہے انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو۔ علم نافع سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمکنار کرے، اور اللہ تعالی جو ہے ہم تمام لوگوں کو جو ہے اپنے علم کے اوپر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔